السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کی زندگی بہت سارے اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤن، خوشی اور غم کا مجموعہ ہے، اور دنیا میں جس نے بھی بڑے سے بڑا مقام پایا ہے اس نے اتنا ہی بڑا امتحان پاس کیا ہے۔ اور سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دکھ غموں کو برداشت کرتے ہوئے صبر بھی کرتا جائے اور اللہ کے حضور شکر بھی کرتا جائے، کیونکہ صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دن میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے، ہر سال اور پوری زندگی میں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ یہ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو اور اس کا رب اپنے بندے سے راضی ہو۔ جی ہاں، بڑی ہی پیاری ایک حکایت آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تالکان ایک علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا ایک آدمی جس کو جناب سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا۔ راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے وہ بندہ خرقان نہ جا سکا۔ آخر ایک دن اسے بہت ہی شوق ہوا کہ وہ زیارت کرے، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کے وطن کی طرف چل پڑا۔ راستہ بڑا مشکل اور کٹھن تھا، لیکن اس کی ہمت مضبوط تھی۔ کئی دنوں کا پہاڑی اور جنگلی سفر طے کرتے ہوئے اور بہت ساری مشکلیں برداشت کرتے ہوئے وہ شہر خرقان میں پہنچ گیا۔ خرقان میں پہنچ کر اس نے شیخ ابو الحسن کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور وہاں جا کر نہایت ادب اور تعظیم کے ساتھ دروازے کو کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس بندے نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے ان کے دربار عالی میں، ان کے آستانہ عالی پہ حاضر ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنی بڑی مصیبت والا سفر کیا؟ سفر کرتے کرتے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور اپنی جان اور روح کو تکلیف دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے دھوپ میں ہی اپنی داڑھی سفید کر لی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے تمہارے بال سفید ہوئے ہیں، تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں ملا؟ یہ بندہ جو عقیدت مند تھا یہ ساری باتیں سن کے حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال جو بھی ہے، جو آپ بتا رہی ہیں اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں شیخ ہیں کہاں؟ چونکہ وہ بندہ عقیدت کے ساتھ آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ تو عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ اور کہاں کا شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس کے چکر میں آ کر، اس کی دغا بازی میں آ کر تو اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہے اور اس کی آنکھوں میں جادو ہے، اور اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی کریم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا یہ طریقہ تھا جو اس نے شروع کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے بہت زیادہ شیخ کی ذات پر اور شیخ کے ظاہر و باطن پر سوالات اٹھائے اور بڑی ان کی بےزتی کی۔ اب شیخ سے محبت کرنے والا یہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، لگتا ہے چراغ کے تلے اندھیرا ہے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان اور کنفیوز ہو کر چل پڑا اور شہر کے لوگوں سے، بزرگوں کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا
کہ وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ رائے حق کا دیوانہ شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ راستے میں شیطان نے اس بندے کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ عجیب معاملہ ہے۔ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے، دوسرا پانی ہے، اور دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ یہی باتیں وہ دل میں سوچ رہا تھا، انہی خیالات میں گم تھا، اور یہی وسوسے اس کی سوچ میں چل رہے تھے۔ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے اور شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شیر کی سواری کر رہا ہے، اور پیچھے لکڑیوں کا ایک گٹھا لدا ہوا ہے، اور شیر کو ہانکنے کے لیے ہاتھ میں ایک سانپ پکڑا ہوا ہے۔ وہ عقیدت مند مسافر سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ بندہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیز کہ ہم جو اکیلے ہیں، اگر اکیلے ہیں تو یہ بھی نفس کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہم نے شادی بھی کی ہوئی ہے تو یہ نفس کے لیے نہیں کی ہوئی، خواہش کے لیے نہیں کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر کی ہے اور شریعت کے حکم کی تعمیل میں کی ہے۔ ہم لوگ ان جیسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگے، یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی کسی بدخو یعنی سخت مزاج عورت کو اپنی بیوی بنائے۔ تنگی کا بار انسی خوشی کے ساتھ برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام پتہ کیوں دیا ہے؟ تو سن، میری بیوی کی بد زبانی پر مسلسل صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مقام دے دیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، اسے برداشت کرتا ہوں، تو اللہ نے شیر جیسا خونخوار درندہ میرا مطیع و فرما بردار کر دیا ہے۔ تو کتنی پیاری حکایت ہے، کتنی خوبصورت حکایت ہے۔ اس سے جو میں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ازدواجی زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں ہمیشہ زوجہ، بچوں کی ماں جو بیوی ہوتی ہے، اس کی باتوں پہ صبر کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے، بجائے اس کی باتوں پہ غصہ کرنے کے اسے سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت ایک حکایت جو بزرگوں نے حکایات رومی میں نقل کی ہے، ہمارے لیے بڑی بڑی باتیں اس کے اندر سے نکل سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بیوی کی بد کلامی سے تنگ آ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بزرگوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس کے حوالے سے، اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے درجات بلند کیے ہیں، یعنی بجائے نیگیٹو پوائنٹ بیان کرنے کے پازیٹو پوائنٹ بیان کرنا چاہیے۔ یہی خوبصورت زندگی کا انداز ہے، اور یہی ایک کامیاب زندگی ہے کہ جتنی بھی مشکلیں اور جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آ جائیں، آپ صبر اور شکر کے ساتھ ان کو فیس کریں، ان کو برداشت کریں اور ان کا حل ڈھونڈیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت مشکل ہوئی ہے تو آپ بھاگنا شروع کر دیں، کیونکہ بھاگنے والا، میدان سے بھاگنے والا جتنا بھی مصیبت سے بھاگے، وہ مصیبت اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر آپ اچھی سوچ، اچھے نظام، اچھی نظم و ضبط، اچھے ڈسپلن، اچھی ترتیب کے ساتھ اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے اور اس کی کلیریفیکیشن کریں گے، تو امید ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی پریشانیاں، مصیبت، دکھ اور غم اور مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں گے۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ یہ ایک اچھا کام ہے، اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔